دیکھیں، میرے خیال سے آپ اگر اس چیز کا اندازہ لگائیں تو ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، ابھی پہلا اشرا ختم بھی ہو گیا، ابھی پتہ چلے گا پورا رمضان ختم ہو گیا، کوئی نہیں پتہ لگنا۔ جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جنہوں نے نہیں رکھے وہ رہ گئے۔ اب میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جو بندے یہ بہانہ لگاتے ہیں، بہانہ ہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی عذر نہیں ہے، نہ یہ شرعی عذر ہے۔ اب جو بندے یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یار ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم نے مزدوری کرنی ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پتہ تھا کہ میری امت میں یا میرے بندوں میں مزدور بھی ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ سب پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں میں مزدور بھی ہیں، دھوپ پہ کام کرنے والے بھی ہیں، سخت کام کرنے والے بھی ہیں، نرم کام کرنے والے سب ہیں اس میں۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سب برابر ہیں، سب روزہ رکھیں گے، پھر آپ اور میں کس حساب سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم کس حساب سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کاروبار شروع کیا وہ اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ تو رمضان شریف تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، رمضان شریف تو ہمیں سدھارنے کے لیے آیا تھا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کی چغلی نہیں کرنی، گانے نہیں سننے، فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنی، یہ ہر ایک چیز روزہ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ ہم سے سارے بندے ہیں بھائی رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہر ایک چیز سے، جیسے ہی رمضان جاتا رہا ہمارا ایمان ویسے ہی کمزور ہوتا گیا۔ تو جو بندہ روزہ رکھے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکے، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوائے بھوک کے اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بھوک ہی کاٹی ہے۔ یہ روزہ کیسا ہے کہ جس میں جناب نہ وہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے جس میں نہ وہ سود چھوڑ رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں وہ غیبت نہیں چھوڑ رہا، یہ کیسا روزہ ہے جس میں وہ قسم کھا کے مال بیچنا نہیں چھوڑ رہا۔ حالانکہ اس بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم کھا کے مال بیچنا حرام ہے، قسم کھا کے مال نہیں بیچنا۔ اب صبح کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، افطار کے ٹائم، اب یہ 3 ٹائم ہے جس میں لوگ خریداری کرتے گئے۔ اب خرید کرنے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو بیچنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، خریدنے والا بھی روزے دار ہے، بیچنے والا بھی روزے دار ہے۔ صبح کے وقت دہی لینے جائیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، پانی آ رہا ہے جی، اور دودھ لینے جائیں تو اس میں بھی پانی ہے، ملاوٹ ہے۔ مغرب کے ٹائم جو بندہ کچھ فاسٹ فوڈ بنا رہا ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں، تو اس نے جلدی جلدی وہ ساری جو ہے چیزیں بنا لی ہیں، کیوں جی میں نے افطار کرنا ہے، اور جن کو افطار کروانے کے لیے وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ گھی کس طرح کا استعمال کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ خود نہیں استعمال کرتا بلکہ روزہ داروں کو کھلا رہا ہے۔ اب ذرا آپ اس چیز پہ غور کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کا ایک روزہ افطار کروایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کو اس روزے دار کے ایک روزے کے بدلے جتنا ثواب ملتا ہے برابر کا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو روزہ افطار کروا رہا ہے۔ تو پھر ذرا آپ اس کے اپوزٹ سوچیں، اس کے الٹ سوچیں کہ جو بندہ کسی کا روزہ خراب کر رہا ہے اس کو کتنا گناہ ہوگا۔ اب ہم مسلمان ہی ہیں نا سارے، یہ جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی چیزیں بیچ کے 2 نمبری کر کے کیا کرنا ہے جی، نماز پڑھنی ہے، انہوں نے 2 نمبری کر کے روزہ افطار کرنا ہے، اور انہوں نے 2 نمبری کر کے چیزیں بیچ کے انہوں نے پھر حج پہ بھی جانا ہے، عمرے پہ بھی جانا ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہیں چیزیں کہ رمضان شریف تو ہمیں ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا، لیکن ہم نہیں روکے۔ جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوا جو جو چیزیں روزے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب کی سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب الامان والحفیظ، ایک وقت تھا کہ لوگ دودھ میں پانی ہلکا سا مکس کرنے کو نا اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یار ہم 2 روپے کے لیے اپنا ایمان نہیں خراب کر سکتے۔ لیکن اس دور میں میں آپ کو بتاؤں جناب، اس دور میں نے خود ایک بندے کو کہا، میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار
دودھ میں پانی تو نہیں؟ کہتا ہاں ہے۔ سینہ تان کے کہہ رہا ہے بھائی ہے پانی، میں ملاتا ہوں۔ اب بندہ پوچھے کہ یار پانی تو اتنا مہنگا ہے نہیں جتنا تو بیچ رہا ہے۔ اب جس کے پاس 100 بھینسیں ہیں، اس کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ وہ کتنا دودھ آتا ہوگا، وہ کتنا بیچتا ہے، اب جس کا ان 100 بھینسوں کے دودھ نکالنے سے ہی پورا نہیں پڑ رہا، پیٹ نہیں بھر رہا، تو اس میں 10-15 کلو پانی ملا کے کہاں پوری پڑنی؟ کہاں پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک ہی مارکیٹ میں دکانیں ہیں آمنے سامنے، ایک جیسا مال ہے، دکاندار بھی سیم ہے، ایک ہی مارکیٹ ہے، خریدار بھی ایک ہے، لیکن ایک دکان پہ رش ہے، ایک دکان خالی پڑی ہوئی ہے۔ پھر پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں نے جو چیز لی ہے اس کا منافع میں نے ایک حد تک رکھا ہے کہ بھائی اگر سامنے والا 10 روپے منافع لے رہا ہے تو میں نے 10 روپے نہیں رکھے، میں نے کتنا رکھے؟ میں نے 2 روپے رکھے۔ کیوں؟ بھائی چیز بک جائے گی، میں نے اتنا منافع کمانا ہے جتنا میں برداشت کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو۔ کسی کا روزہ خراب کرو گے نا تو قیامت کے روز اس کے روزے کا حساب نہیں دے سکو گے آپ۔ اگر روزہ افطار کروانے بھی اتنا ثواب ہے نا، پھر ذرا اس کے الٹ سوچیں، اگر آپ کسی کا روزہ خراب کریں گے تو پھر آپ کو گناہ کتنا ہوگا۔ کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اور کچھ نہ صحیح، کم از کم ایک آدھے بندے کا روزہ افطار ضرور کروانا ہے۔ یہ ہر بندہ کوشش کرے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے کے لیے جو ہے نا آپ اتنا بڑے بڑے دسترخوان سجائیں تو پھر روزہ افطار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کھجور سے روزہ افطار کروا دیں، آپ پانی سے روزہ افطار کروا دیں، آپ نمک سے روزہ افطار کروا دیں، روزہ افطار ضرور کروانا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔